حضرات، پارٹ 2 میں نماز کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ایک دم ساودھان کھڑے ہو جائیے۔ تو آگے جو دونوں پیر ہم نے رکھے تو آگے کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے اور پیچھے 2 انگل کا، یعنی کہ اس پوزیشن میں ہونا چاہیے پیر ہمارے۔ اب اگر یہ 4 انگل اور 2 انگل یہ نہیں کر سکتے، یہ ہیلتھ کے اوپر بھی تھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہیلتھ جس کی زیادہ رہتی ہے تو وہ نزدیک پاؤں نہیں رکھ پاتے، تو جیسا آپ کو بہتر لگے، لیکن کم سے کم پاؤں پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں کہ ہم پاؤں یوں پھیلا کر کے کھڑے ہو جائیں اور آجو باجو والوں کو تکلیف ہو، نہیں۔ کم سے کم 4 اور 2، اور زیادہ سے زیادہ حکم ہے یہ ہے کہ آگے 6 اور پیچھے 4۔ بہرحال ہم کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو کر کے ہم کو نماز پڑھنا شروع کرنا ہے، تو یہ تصور آپ کیجئے کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے، یہ تصور کیجئے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تصور کیجئے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد آپ کو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے۔ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ رہنا چاہیے اور آپ کے ہاتھ چھوٹے رہنا چاہیے۔ اور ہم نے نیت کی، جو بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، فجر کی، وغیرہ وغیرہ، اس وقت کی ہم نیت کریں گے۔ اچھا، آپ نیت یہ کیا ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مسئلہ اور آپ کو بتاتا چلوں۔ مثال کے طور پر آپ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ نیت کیے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے نیت کیے، اور آپ کی زبان سے نکل گیا اثر نکل گیا آپ کی زبان سے، اور آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اب چونکہ آپ کی نیت تو ظہر کی ہی تھی، اب بھولے سے آپ کا اثر نکل گیا، تو ایسی حالت میں آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بجائے نیت کر لی، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز، فرض یا سنت، اور جو بھی وقت ہے اس کا نام لیں گے، منہ میرا کعبہ شریف طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے یہ ہاتھ نہ زیادہ یوں پھیلے ہونا چاہیے، نہ ایک دم ایسے مس ہونا چاہیے، یہ نارمل ہونا چاہیے، نارمل طریقے سے۔ اور یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو، یہ یہاں سے کان کی لو، اس کو کان کی لو بولتے ہیں، کان کی لو سے ہمارے انگوٹھے یہ ٹچ ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ تو پورا ایسا کر لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف یہی اشارہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ انگوٹھے کان کی لو سے ٹچ ہونا چاہیے، یہ کان کی لو سے ٹچ ہو گئے۔ اب ہم تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، تکبیر تحریمہ، یہی سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اب تکبیر کہنے کے بعد اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو تکبیر کہے تو ہاتھ جو ہے نا کچھ لوگ یہاں باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ یہاں باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ تکبیر آپ نے کہی تو یہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے باندھیے کہ یہ انگوٹھا اور چھو انگلی، اس سے دونوں ہاتھ اس طرح سے رہیں گے اور 3 انگلیاں اوپر رہیں گی اس طرح سے، اور اس کو آپ ناف کے نیچے باندھ دیجئے، ناف کے نیچے آپ کو یہ باندھنا ہے۔ اب یہاں پر ہماری نگاہ کہاں رہے گی، سجدے کی جگہ پر ہی رہے گی۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم یوں دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، سبحان اللہ، یوں پھٹافٹ پڑھتے ہیں، اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں
کہ کوئی لفظ صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا، نہ اتنی زور سے پڑھیے کہ آجو باجو والوں کو ڈسٹرب ہو، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیے کہ آپ خود بھی نہ سمجھ نہیں پائیں۔ اتنا زور سے پڑھیے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے وہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ آپ نے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ اب یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ کہاں ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے، یہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن آپ پوری ویڈیو دیکھیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیے گا۔ یہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ دونوں پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الحمد شریف۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سورہ ملانا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک سورہ ملائیں گے۔ برابر آپ ذہن میں رکھیے گا، الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی آپ کو ایک سورہ ملانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھی ہے تو پہلی رکعت میں آپ تبت یدا پڑھ لیجیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی، یہ پوری آپ سورہ پڑھ لیجیے۔ سورہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ اب آپ کو جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد آپ کی پوزیشن یوں رہنا چاہیے، پیٹھ سیدھی رہے، پیٹھ سیدھی رہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے یوں گھٹنے کو اچھے سے طرح سے پکڑ لیجیے۔ پکڑنے کے بعد اب آپ کی نگاہ کہاں پر رہنا چاہیے؟ پاؤں کے انگوٹھوں پر آپ کی نظر رہنا چاہیے۔ یقیناً اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی معلومات ہوگی۔ اور جو ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، کبھی ہم مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم کچھ کام سے چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، مطلب ہمارا ذہن جو ہے نا بھٹکتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یقین جانیے آپ اس طرح سے آپ نماز کو ادا کریں گے تو آپ کا ذہن نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال ہم رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر اور ہماری پیٹھ سیدھی رہنا چاہیے۔ مطالعہ میں نے یہاں تک کیا ہے کہ پیٹھ ہماری اتنی سیدھی رہنا چاہیے کہ اگر گلاس بھر کر کے ہماری پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ گلاس کا پانی گرنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ تو صرف اتنا ہی جھکتے ہیں اور ایک ہی تسبیح مشکل سے پڑھ پاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اور پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کو کم سے کم 3 تسبیح پڑھنا چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، یہاں لفظ زو ہے، زو یہ میم ساکن، عظیم عین زو یا میم ساکن، تو ہم یہاں پہ لفظ زو ادا کرنا چاہیے ہم کو، لیکن آج اللہ ماشاءاللہ لفظ زو ادا نہیں کر پاتے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح سے جیم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جن لوگوں کو لفظ زو صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسان سے باہر کیا ہے، کیا چیز ہے انسان سے باہر؟ انسان کوشش کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر کام پہ وہ حاوی ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے ہم اس کی کوشش کریں۔ لیکن ہم اس کی آج کوشش نہیں کرتے ہیں اور ہم سیدھا بول دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت، ٹائم کی بڑی پریشانی ہے، ٹائم نہیں نکال پاتے۔ ارے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان و جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کا محاسبہ کریں، خود سوچیں اس بات کے لیے۔ بہرحال اب آپ کو رکوع میں 3 تسبیح کم سے کم پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، 3 تسبیح پڑھ لی۔ اب آپ
आपकी निगाह पांव के अंगूठों पर थी। अब आप खड़े हो जाइए। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आप खड़े खड़े पढ़ेंगे रब्बना वलकल हम्द। अब आप सीधा सजदे में जाएंगे। सजदे में जाएंगे, सजदे में जाने के बाद हमारे हाथ ना ज्यादा यूं फैले रहे, ना एकदम मिस रहे, नॉर्मल रहे। और ये हाथ हमारे कानों से इतने नजदीक हो कि कान की लौ से अगर पानी का कतरा कोई गिरे तो वो हमारे हाथ की पुष्ट पर गिरे, जिसको पुष्ट बोलते हैं। पुष्ट कहते हैं पीठ को। ये हथेली हो गई, ये पुष्ट हो गई, तो ये पुष्ट पर पानी का कतरा गिरना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ फैलाते हैं। और नाक जमीन पर लगना चाहिए, सिर्फ टच नहीं होना चाहिए। ये नाक जो है जमीन पर नाक की नरम हड्डी लगना चाहिए। और ये नाक हमारी जब फटी हो जाएगी, जब हम नाक को जमीन पर अच्छी तरह से लगाएंगे तो ये नाक इस तरह से दब जाएगी। लेकिन अब देखा जाता है कि ये नाक जमीन पे लग ही नहीं पाती है। जब हमारे नमाज के रुकन ही सही से अदा नहीं हो पाएंगे तो हमारी नमाज कैसी होगी, बताइए भाई। सोचिए कि जब हम नमाज सही मानों में अदा नहीं कर पा रहे हैं और हम सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल नाक अच्छी तरह से जमीन पर लगाइए, फिर आप उठ करके बैठिए। उठ करके बैठेंगे तो सीधे पांव की उंगलियां जो हैं ये इस तरह से आपको करना चाहिए। और जब सजदे में जाएंगे तब दोनों पांव की उंगलियां ऐसे रहना चाहिए, यानी कि पांव की ज्यादा से 5 उंगली लगना चाहिए। भाई 5 उंगली लगेंगी ये मुस्तहिब है, बेहतर है 5 उंगली लगना चाहिए, अंगूठे से लेकर के चंगुल तक। और अगर 5 उंगली नहीं लग सकती है और उंगलियों को टच नहीं होना चाहिए, ऐसी मोड़ना चाहिए, 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 3 उंगली लगना, ये वाजिब है। और 1 का लगना फर्ज है। तो हमको कम से कम 3 उंगली अंगूठे को लगा के 2 उंगली के साथ, ये 3 हो गई। तो अंगूठा और 2 उंगली ये तीनों इस तरह से चपटी होना चाहिए हमको सजदे में जाते समय। अब हम सजदा कर लिए। सजदे में जब जाते हैं तो जो मैंने बताया, हाथ को इस तरह से रखना चाहिए और पिंडली अलग हो, पिंडली से रान अलग हो। और ये हाथों को हम कभी कभी ऐसे मिस कर लेते हैं, ये मिस नहीं होना चाहिए, ये हाथ अलग रहना चाहिए। अब इतने ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आजू बाजू वालों को तकलीफ हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नॉर्मल तरीके से रहे। अब यहाँ पर हमको सजदे की तस्बीह पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल आला, 3 तस्बीह पढ़ेंगे। 3 तस्बीह पढ़ने के बाद हम उठ करके बैठेंगे। अब हम उठ करके बैठने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से सीधे उठ करके बैठ जाइए। 1 लम्हा के लिए आप कम से कम बैठे। लेकिन आजकल होता क्या है, हम सीधे सजदे में गए, सजदे में जाकर सीधा इतना सा उठते, खाली थोड़ा सा उठेंगे, फटक करके दूसरे सजदे में चले जाएंगे। तो भाइयों ऐसी नमाजें हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसी नमाजें मैदाने महशर के दिन हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। तुम 60 बरस तक नमाज पढ़ते रहो, वो नमाजें आपकी काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी आपसे मुजमाना गुजारिश है कि कम से कम नमाज पढ़ने का सही तरीका आप सीख लो। हम सजदे में गए, सजदे की हमने तस्बीह पढ़ी सुब्हान रब्बियल आला। अब हमारी निगाह जो है नाक पर रहना चाहिए। और हम एक सजदा कर लिया, एक सजदे के बाद फिर हम दूसरा सजदा किए। सजदा करने के बाद फिर हम खड़े हो गए। अभी हमने 2 ही रकात की नियत बांधी है। अब खड़े हो गए तो हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह इखलास पढ़ना है। पहले में तब्बत यदा पढ़ी, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद। अब हमने वही तरीका है रुकू और सजदे का। जब हम कायदे में बैठे, जब तहियात पढ़ते हैं, बैठते हैं, बैठते समय जो है हमारी निगाह गोद में रहना चाहिए।
لیکن ہوتا کیا ہے، ہم سامنے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں الحمدللہ سنی جامع مسجد میں خدمت کو انجام دیتا ہوں، کافی حد تک لوگ مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں پر کافی ٹائم ہو گیا مجھے، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے ہوں، یو پی کے ہوں، بہار کے ہوں، بنگال کے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں الحمدللہ، اور کافی عرصہ مجھے گزر گیا۔ تو میرا بھی یہ فرض بنتا تھا، میں نے سوچا کہ لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے، میں خود دیکھتا ہوں، اس کے لیے کئی لوگوں نے کمنٹ بھیجے میرے پاس کہ حضرت نماز کا طریقہ صحیح کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے اور ایک ویڈیو کی شکل میں ہم تک پہنچائیے۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ آپ تک میں یہ ویڈیو نماز کے طریقے کی آپ تک پہنچاؤں۔ بہرحال آپ قاعدے میں بیٹھ گئے، اتحیات پڑھتے سمے جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ، تو یہاں پر ہماری نگاہ انگلی پر رہنا چاہیے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں رہنا چاہیے، انگلی پر رہنا چاہیے۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اس ٹائم پہ ہماری نگاہ ہماری گود میں رہنا چاہیے۔ اب ہم درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے مسورہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہماری نگاہ کاندھے پر رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم آجو باجو والے کو دیکھیں، نہیں، ہماری نگاہ کاندھے پر رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری نگاہ کاندھے پر رہنا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے، اپنے ذہن میں پھنسا لیجیے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی ہے، لیکن آپ اس کو یقیناً اچھے سے یاد کر لیں گے، ذہن میں پھنسا لیں گے، تو آپ کی نماز اچھی طرح سے ادا ہوگی۔ ورنہ پھر وہی ہوگا کہ میدان محشر کے دن ایسی نمازوں کو ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ